وہ جنرل باجوہ کے ذرائع ہیں جہاں سے یہ ساری خبریں آ رہی ہیں۔ نریندر مودی پاکستان آنے کے لیے رضامند ہو چکے ہوئے تھے۔ 9 اپریل 2021 کو وہ پاکستان آئیں گے۔ مودی جو ہے وہ ہنگلاج ماتا کے پجاری ہیں۔ نریندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے کہ ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہیں کریں گے، اور کشمیر کا فیصلہ ہم 20 سال بعد مل بیٹھ کے کر لیں گے، اور اس طرح دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ آپس میں ٹھیک کر دیے جائیں گے۔ مودی بی جے پی کا لیڈر، وہ لاہور آیا، نواز شریف سے ملا، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ نے پٹھان کوٹ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ انہوں نے تو اپنا کیریئر دو پہ لگایا اور وہ پاکستان آئے، اور ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے کشمیر پہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے اوپر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تینوں جنگیں پاکستان نے شروع کی تھیں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ سن 47 کی، سن 65 کی، سن 99 کی، کوئی اس سے اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ دانستاً شروع کی۔ نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کشمیر کے نام پر ہم نے 3 4 لڑائیاں کر لی، لیکن سب کے سب ہار گئے اور کچھ نہیں ملا۔ مودی نے بھی ٹرائی کیا، وہ اپنا پولیٹیکل کریئر اس نے داؤ پر رکھ دیا۔ بی جے پی کا لیڈر، RSS کا ممبر، وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آیا، لاہور میں آیا، نواز شریف کا مہمان بنا، سامنے سے آ کر جب افغانستان سے لوٹ رہے تھے، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک ہفتے کے اندر پٹھان کوٹ کر دیا۔ یہ بات وہی آپ کو یاد دلا رہی ہے، کیسی یاد دلا رہی ہے کہ اٹل بہاری واجپئی نے بس سیوا شروع کی، خود گئے لاہور، بیٹھے وہاں پر، اور یہاں پر کارگل کی تیاریاں چل رہی تھی۔ پرویز مشرف پردھان منتری، یہ نواز شریف کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور وہ بھائی صاحب نے یہاں پر چڑھائی کر دی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بار اپنے آپ کو خود کو برباد کرو گے، اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جاوید چوئی صاحب نے کالم لکھا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ کالم جو ہے وہ جو ان کی سورس ہے وہ جنرل باجوہ کے ذرائع ہیں جہاں سے یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس بھی تھی، اور میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کافی اس میں سے کچھ انفارمیشن میں شیئر کر چکا ہوا تھا، تو انفارمیشن یہ ساری وہیں سے آ رہی ہے۔ نریندر مودی پاکستان آنے کے لیے رضامند ہو چکے ہوئے تھے، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ بیک ڈراپ کے اندر جو ہے اجے دوول جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے بھارت کے، ان کے اور جنرل فیض کے آپس میں خفیہ مذاکرات جو ہے وہ چل رہے تھے۔ تو 9 اپریل 2021 کا فیصلہ ہوا کہ جی 9 اپریل 2021 کو وہ پاکستان آئیں گے۔ مودی جو ہے وہ ہنگلاج ماتا کے پجاری ہیں، نریندر مودی، تو یہ سیدھا ہنگلاج ماتا کے مندر جائیں گے یہاں پر، اور وہاں 10 دن کا بھرت رکھیں گے، اور اس کے بعد واپسی پہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، ان کا بازو پکڑ کر ہوا میں لہرائیں گے اور دوستی کا اعلان کر دیں گے۔ نریندر مودی یہ اعلان بھی کریں گے کہ ہم تجارت بھی کھول رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت اور دہشت گردی نہیں کریں گے، اور کشمیر کا فیصلہ ہم 20 سال بعد مل بیٹھ کے کر لیں گے، اور اس طرح دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ آپس میں ٹھیک کر دیے جائیں گے۔ لیکن عین وقت پر شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو جو ہے وہ ڈرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے سب کچھ کیا تو آپ کے اوپر کشمیر بیچنے کا الزام جو ہے آپ کے اوپر لگ جائے گا، اور اس طرح نریندر مودی کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ تو یہ جو بی جے پی ہے اس کا اینٹی پاکستان سٹانس ہے، لیکن سر بات یہ بھی ہے کہ جب واجپئی لاہور آیا اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان پہ بھی گیا اور اس نے پاکستان کی کریشن کو افرم کیا، تو اس کے 2 مہینے کے بعد آپ نے کارگل کر دیا۔ مودی بی جے پی کا لیڈر، وہ لاہور آیا، نواز شریف سے ملا، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ نے پٹھان کوٹ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ انہوں نے تو اپنا کیریئر دو پہ لگایا اور وہ پاکستان آئے، اور اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ آپ نے وہاں پہ دہشت گردی کروا دی۔ میں جب یہاں پہ فلڈز آئے تھے بہت، تو یہاں پہ ٹماٹر ایک دن 400 روپے کا ہو گیا تھا، پیاز بھی 300 روپے کی ہو گئی تھی، تو میں نے خود یہاں پہ بیان دیا کہ ہندوستان سے ٹریڈ کرنا چاہیے۔ میری پی ایم صاحب سے بات ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ہم فلڈز کے دوران ہندوستان سے خریدنے کے لیے تیار۔ پی ایم صاحب ذرا سا ریلکٹنٹ تھے، آئی واز اے لٹل مور اوکے ود اٹ، لیکن کسی ہندوستان کے وزیر نے اور ہندوستان ٹائمز میں مجھے پتا ہے کہ وہ ٹویٹ میرا جو تھا وہ پبلش ہوا تھا،
اس ملک کا میں وزیر خزانہ تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ریڈی ہیں آپ سے چینی اور آپ کچھ سبزی وغیرہ لینے کے لیے، اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہم کو کہہ رہی تھی کہ ہم کو لانے دو وہاں سے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی ہندوستان کے وزیر نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا اس پہ، تو بلکہ مطلب سچی بات یہ کہ انہوں نے ذرا بھی ہاتھ نہیں ہمارا پکڑا۔ اگر ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل ایجنسیز چاہ رہی ہیں ہم ارادہ کھول دیں گے، اور میری اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ازبیکستان کے اندر ہندوستان کے فارن منسٹر سے اس بارے میں بات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کچھ کرا نہیں ہے۔ 70,000 اموات ہوئی، پاکستانی مارے گئے، یہ اس ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہے جو ناکام ہوا۔ ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم افغانستان کو اپنا پچھواڑا بنائیں، اپنی حکومت وہاں پر لگوائیں، جس میں ہم کامیاب ہوئے، لیکن اس کے اثرات اب ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن آج ہندوستان کے اگر دنیا زیادہ وہ کرتی ہے تو دیٹس ناٹ بیکاز کہ ہندوستان کی فارن پالیسی اچھی ہے، ہندوستان کی اکانومی بہت بڑی ہے۔ جس ملک کے پاس $600 بلین ریزرو میں پڑے ہوں، جو اتنی بڑی مارکیٹ دیتی ہے، تو لوگ اس لیے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کا، مجھے تو اب پتا ہے کیونکہ میں وزیر رہ چکا ہوں تھوڑے عرصے تک، کہ جنہوں شرم آتی ہے بار بار پیسے مانگنے کے لیے، مطلب سیریسلی، مطلب یہ کہ آپ مطلب یہ کس قسم کی ہم نے فرینڈشپ کری ہوئی ہیں کہ آپ مطلب کہ سیریسلی مطلب یہ کہ مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف دی عربز، یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف دا چائنیز، یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف دا ویسٹرن انسٹیٹیوشنز۔ I mean, we're always just trying to do that. At some point, I mean, and people have had enough. مطلب seriously, they've had enough. نشاندہی کی، اور آپ کے حالیہ مضمون میں آپ نے مقابلہ کیا پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا، جو ایک زمانے میں پاکستان کا حصہ تھا اور ہم اس کو اپنے غریب بھائی سمجھتے تھے، لیکن اب وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا۔ ایک بہت بڑا فرق ہے، واضح ہے، مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایجوکیشن، ان کے گلے پر فوج نہیں ہے، ہمارے گلے پہ ہے، اور ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے کشمیر پہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے اوپر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تینوں جنگیں پاکستان نے شروع کی تھیں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ سن 47 کی، سن 65 کی، سن 99 کی، کوئی اس سے اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ دانستاً شروع کی تھی۔ جتنا خرچہ فوج کے اوپر ہوتا ہے، صرف وہ نہیں، لیکن فوج جس طرح سے مضبوط ہوتی ہے اور پھر جس طرح سے وہ اس ملک کے اوپر حاوی ہوئی ہے، جس سے کوئی آج انکار بھی نہیں کرتا، تو یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ لینڈ ہی نہیں ہے تو لینڈ ہولڈنگ کیا ہوتی ہے؟ چلیے سوال جواب بعد میں ہوں گے ان کو۔ اچھا دیکھیں سر، پاکستان کی فوج کے اوپر ہم $8 بلین خرچ کرتے ہیں، سو ہندوستان مثال کے طور پر 64 بلین خرچ کرتا ہے۔ یہ 8 بلین از ناٹ دی ایشو۔ جو اصل ایشو ہے فوج کا میرے خیال سے یہ کہ فوج کے انگریس بہت ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، سول سوسائٹی میں بہت زیادہ انگریس ہے۔ کچھ عرصے سے آپ دیکھیے گا، ہم جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت میں فوج میڈیا بھی چلاتی ہے، فوج کورٹس بھی چلاتی ہے، فوج وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کرتی ہے۔